بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ہماری ٹاپک ڈائبٹیز یا ہائپر گلیسیمیا کیا ہے، ان کے ٹائپس جانیں گے اور ڈائٹ پہ بات کریں گے کہ کن چیزوں کو ہم نے یوز کرنا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ ہائپر گلیسیمیا یا شوگر ایک میادی بیماری ہے۔ جب پنکریاس انسولین نہیں بناتا یا جب باڈی انسولین کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر سکتی تو یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ انسولین بلڈ میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے۔ شوگر ایک جان لیوا بیماری ہے۔ یہ نروز اور بلڈ ویسلز کو خراب کرتی ہے۔ WHO کے مطابق 2014 میں 422 ملین لوگ شوگر کے مریض تھے۔ 2012 میں 2.2 ملین ڈیتھس صرف شوگر کی وجہ سے ہوئی تھی اور 2016 میں تمام دنیا کی اموات کی 7ویں بڑی وجہ تھی۔ ڈائبٹیز کے 3 اقسام ہوتے ہیں: ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور جیسٹیشنل۔ ان تینوں کے ہمارے جسم پر مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں امیون سسٹم پنکریاس کے بیٹا سیلز جو انسولین بناتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتے ہیں۔ اس ڈائبٹیز کو آٹو امیون ری ایکشن یا آٹو امیون کاز کہتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، یعنی جسم انسولین بہتر طریقے سے یوز نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے انسولین کی ڈیمانڈ اور پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، جسم میں بلڈ شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ڈائبٹیز کی تیسری قسم جیسٹیشنل ہے۔ پریگننسی کے پیریڈز میں جب جسم انسولین بلاکنگ ہارمون پیدا کرتی ہے تو جیسٹیشنل ڈائبٹیز پروڈیوس ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، مگر جنرلی ٹائپ 1 بچپن اور جوانی میں سامنے آتی ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز 40 ایئرس کے بعد پیدا ہوتی ہے، مگر جوانی کی عمر میں وہ لوگ بھی اس کے شکار ہو سکتے ہیں جو اوور ویٹ ہوں یا جن کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہو۔ ڈائبٹیز کے جنرل سمپٹمز میں بھوک اور پیاس کی زیادتی ہوتی ہے، یورین بار بار آتا ہے یعنی فریکوینٹلی یورینیشن، سستی اور فٹیگ محسوس ہوتی ہے، جلد خشک اور ایچی ہو جاتی ہے، بینائی میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے، زخم جلدی ہیل نہیں ہوتے، مردوں میں جنسی اور مسلس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، لیڈیز میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن اور ویجائنل ایسٹ انفیکشن کے سمپٹمز ملتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے ورسٹ ایفیکٹس وقت کے ساتھ ساتھ جسم میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو جاتے ہیں، جیسے ویسل ڈیزیز جو کہ ہارٹ اٹیک یا اسٹروک کے باعث بن جاتی ہے، آنکھوں کی بیماری جسے ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، نروس سسٹم کی خرابی نیروپیتھی کہا جاتا ہے، گردے کی خرابی جسے نیفروپیتھی، انفیکشن اور اسکن ڈیزیز، الزائمر اور پاؤں کی امپیٹیشن کا باعث بن جاتا ہے۔ پریگننسی کی صورت میں یہ ماں اور بچے کے لیے ہائی رسک ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر اور مسکیریج کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلیوری میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کی کیسے روک تھام کی جائے؟ شوگر اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ ختم کیا جائے، ورک اور ریگولر ایکسرسائز روزانہ کا معمول بنائیں، پینے والا پانی صاف ہو اور زیادہ پیا جائے، وزن کم کرے اور سگریٹ پینا ترک کر دیں، ان غذاؤں کا انتخاب کرے جس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بہت کم ہو، سیڈنٹری بیہیویئر ترک کی جائیں، ان غذاؤں کا انتخاب کرے جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو، وٹامنس کا استعمال کم کیا جائے، پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کم سے کم ہو، کھانا کم مقدار میں اور بار بار کھایا جائے اور یہ غذائیں ٹوٹلی چھوڑ دیں: انرجی ڈرنکس، ریگولر سوڈا، الکوہل، ریفائنڈ فروٹ جوسز، ہائیڈروجنیٹڈ فوڈز، سیچوریٹڈ فیٹ، ریگولر آئس کریم، ریگولر دہی، چکن سکن سمیت، فرائی گوشت، چائنیز فوڈ، بریک فاسٹ پیسٹریز، پروسیسڈ گرینز جیسے سفید چاول اور سفید آٹا وغیرہ۔ اور جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو چکی ہیں، ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، وہ یہ غذائیں استعمال کریں: تازہ سبزیاں، اسپیشلی سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، بروکلی، میتھی اور میتھی دانہ۔ آئل میں کنولا آئل، گریپ سیڈ اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ فش کا استعمال رکھیں جیسے سیلمن اور ٹونا۔ انڈا اور چکن بغیر سکن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فروٹ میں سیب، بیریز،
انگور، چیریز، انار، ٹھیک ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیلا، خربوزہ اور آڑو کا استعمال تھوڑا کم رکھیں۔ اور ڈرائی فروٹ میں بادام، اخروٹ، کاجو، پینٹس اور پستہ استعمال کریں۔ اور ہاں، صرف یہ نہیں، ڈائبٹیز کا علاج بھی بتاتی ہوں آپ کو، جس سے آپ ہو جائیں گے مکمل صحت مند انشاءاللہ۔ ڈائبٹیز کا بہترین علاج کپنگ تھراپی ہے، یعنی ہجامہ۔ ہجامہ نہ صرف سنت ہے بلکہ ایک مکمل علاج ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہجامہ کے بہترین رزلٹ ہیں۔ اور اگر ہومیوپیتھک میڈیسن میں دیکھیں تو سیزیجیم جمبولینم، نیٹرم سیلف، فاسفورک ایسڈ اور یورینیم نائٹریکم، یہ سارے سمٹم کے لحاظ سے منتخب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھی صحت سے نوازے۔ تھینک یو فار واچنگ۔